بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سورہ فاتحہ کو مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے ذریعے اللہ ہر بیماری سے شفا عطا کرتا ہے۔ اس سورت کے 30 نام ذکر ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی یہ واحد سورہ ہے کہ جو اتنے زیادہ ناموں کے ساتھ مشہور ہے۔ اس سورہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس سورت کو افضل القرآن کا بھی نام دیا گیا ہے۔ اس سورہ حمد کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے ذریعے اللہ ہر قسم کی بیماری سے انسان کو شفا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا تو اس شخص پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا گیا تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ سورہ فاتحہ محتاجی سے بچاتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام کافیہ بھی ہے، یعنی سورہ کافیہ۔ سورہ فاتحہ کے بے پناہ معجزات بیان ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ دوران سفر گاڑی میں ایک عورت مسلسل قے یعنی الٹی کرتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے تمام مسافر بیزار ہو رہے تھے۔ اسی دوران کسی شخص نے سورہ فاتحہ کا 3 دفعہ ورد کر کے اس عورت پر پھونک ماری۔ اللہ کے حکم سے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے اس عورت کو الٹی سے شفا نصیب ہوئی۔ دوستو، آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے ایک معجزے کے بارے میں بتاتے چلیں۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسی ہندو عورت کا جس نے سورہ فاتحہ کو پورے عقیدے کے ساتھ پڑھا اور اس کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ہوا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا گیا ہے اور سنا گیا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور سب سے بہترین اور افضل علاج یہی اللہ کا کلام ہے۔ بالکل اس ہندو عورت نے بھی ایسا ہی ایک عمل کیا اور پھر وہ معجزہ رونما ہو گیا جسے دیکھ کر آپ سب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا، جہاں ہندوؤں کی آبادی تھی۔ وہاں ایک ہندو عورت اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کے ارد گرد جنگل جیسا علاقہ تھا۔ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کے شوہر کا مرچوں کا کاروبار تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر بہت اچھا کاروبار چلا رہے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہندو عورت اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئی تو وہاں جن لوگوں کو اسے سامان پہنچانا تھا وہ لوگ مسلمان تھے۔ شوہر ایک دکان پر سامان پہنچانے گیا اور بیوی کو دوسری دکان پر سامان دے کر روانہ کیا۔ جب بیوی اس دکان میں پہنچی تو وہاں کا مالک اونچی آواز میں کچھ الگ سی چیز پڑھ رہا تھا جو کہ اس ہندو عورت کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ ہندو عورت نے سوچا کہ شاید وہ کوئی جادو منتر پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت ہوتی ہوگی۔ ہندو عورت نے آدمی سے پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو اور اسے پڑھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، جس پر اس مسلمان آدمی نے اسے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے جو مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ عورت کو اس نے بے شمار برکتیں اور فضیلتیں اس سورہ فاتحہ کی بتائیں اور یہ بھی کہا کہ اس سے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے، اس کے ذریعے بہت ساری موذی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پڑھنے سے دل کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہندو عورت ایک چھوٹی سی سورت کے اتنے بے شمار فوائد سن کر بہت متاثر ہوئی اور اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس سورت کو سیکھ لوں اور اسے اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے پڑھنا شروع کر دوں، تو میں اور میرا شوہر بھی مزید ترقی حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ وہ عورت جانتی تھی کہ یہ دکاندار جن کو اپنا مال دینے آتی ہے بہت زیادہ ترقی والے دکاندار تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے۔ اس دکاندار نے اس عورت کو سورہ فاتحہ کے بہت سارے معجزوں کے بارے میں بھی بتایا، اور مسلمان دکاندار نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس لیے بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ کا کلام بہترین مفید چیز ہے اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفاء کاملہ موجود ہے۔ وہ ہندو عورت دکاندار کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ اس نے دکاندار کو کہا کہ آپ بھی مجھے اس سورت کو سکھا دیں تو میں بھی اسے پڑھا کروں گی۔ دکاندار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس عورت کو سورہ فاتحہ کی 2 لائن یاد کروا دیں اور کہا کہ انہیں پکا کر لو، انہیں یاد کر لو، پھر جب تم دوبارہ آؤ گی تو میں تمہیں باقی کی یاد کروا دوں گا۔
عورت نے دیکھا کہ جب اس کا شوہر آ رہا ہے تو دکاندار سے کہا کہ میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور اسے اسلام کے نام سے نفرت ہے، اور وہ کسی ایسے عمل کو مجھے کرنے نہیں دے گا جس کا تعلق مسلمانوں سے ہو۔ یہ سن کر دکاندار نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ تم گھبراؤ مت، فکر مت کرو، میں اس بارے میں تمہارے شوہر سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس ہندو عورت کو تسلی ہوگی اور وہ 2 لائنیں یاد کر کے چلی گئی۔ واپس جانے کے بعد وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ لائنیں پکی کرنے لگی کہ کہیں وہ ان لائنوں کو بھول نہ جائے۔ وہ ہر وقت دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کی وہ 2 شروع کی لائنیں پڑھتی جاتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اسے یہ 2 لائنیں بالکل پکی یاد ہو گئی تھیں۔ جب اس کے شوہر نے دوبارہ مال پہنچانے کے لیے اسے ساتھ چلنے کا کہا تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی اپنے شوہر کے ساتھ مال پہنچانے کے لیے نکلی۔ جب وہ اس دکاندار کے پاس پہنچی تو اس نے دکاندار سے کہا کہ وہ آج اسے پوری صورت یاد کروا دے۔ وہ مسلمان دکاندار بھی جیسے اس عورت کا ہی منتظر تھا، اس نے فوراً اس ہندو عورت کو پوری صورت یاد کروا دی۔ عورت بہت ذہین تھی، اس نے فوراً ہی پوری صورت یاد کر لی۔ اب وہ دل ہی دل میں پوری سورہ فاتحہ کو دہراتی رہتی، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے شوہر کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا شوہر حیران رہ گیا۔ اس کے شوہر نے بہت دفعہ یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ عورت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی رہتی ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتی ہو؟ کیا تم نے کوئی اپنا جادو سیکھ لیا ہے کہ جس سے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے؟ تو اس کی بیوی نے فوراً کہا نہیں، میں کچھ نہیں پڑھتی، میں کیا پڑھوں گی بھلا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتائے گی تو اس کا شوہر بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے شوہر کو تو مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ خدا نے جس طرح سورہ فاتحہ کو اس کے دل میں بٹھا دیا تھا، بالکل اسی طرح خدا سورہ فاتحہ کے معجزات بھی دکھا رہا تھا۔ اس کے شوہر کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر لی تھی۔ اس عورت کے جسم میں اکثر درد رہتا تھا اور وہ حیران تھی کہ جب سے اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی تھی اس کا درد بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب اسے کسی بھی درد کی کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن خدا کو ابھی اس عورت کو سورہ فاتحہ کا اور معجزہ بھی دکھانا باقی تھا، تاکہ اسے یقین آ جائے کہ واقعی ایک سچا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے نبی پر لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اتارا ہے۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کام میں مصروف تھی جب اس کا بیٹا کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر کسی جنگل کے حصے میں چلا گیا۔ وہاں جنگلی جھاڑیاں اور درخت موجود تھے اور اس بیچارے لڑکے کو ایک زہریلی سانپ نے ڈنگ مار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کا جسم نیلا ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی لڑکے کے ماں باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہر طرح کا علاج کیا۔ سبھی ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں نے صاف یہ کہہ کر منع کر دیا کہ سانپ کا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور اب یہ لڑکا صرف کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے اور اس کے لیے کوئی علاج ممکن نہیں۔ اس ہندو عورت کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور ہر کسی نے کہہ دیا تھا کہ اب اس بچے کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا شوہر روتے روتے اپنی مورتیوں کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور اپنے دیوی دیوتاؤں سے بیٹے کی زندگی کی فریاد کر رہا تھا۔ اچانک سے اس عورت کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے بیٹے پر پھونک مارے، یقیناً اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس عورت نے جلدی سے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیا اور کئی دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک یقین کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے پر پھونک مار دی، اور کچھ دیر بعد یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی حیران ہو گئے کہ ان کے بیٹے کے جسم کا رنگ ٹھیک ہونے لگا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے اس عورت نے سورہ فاتحہ کا جیتا جاگتا معجزہ دیکھ لیا تھا اور اس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ عورت کا یہ شوہر جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کوئی جادو منتر پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ آج ان کا بیٹا موت کے منہ سے بھی واپس آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بھی بتا دو کہ تم کیا پڑھتی ہو، جس پر اس ہندو عورت نے روتے روتے اپنے شوہر کے بتایا کہ اسے ایک مسلمان دکاندار نے یہ صورت سکھائی تھی، جسے پڑھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کاروبار میں ترقی ہوئی بلکہ میرے جسم کا تمام درد بھی ختم ہو گیا اور آج ہمارا بیٹا بھی اپنی زندگی میں واپس لوٹ آیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس شوہر خوش ہونے کی بجائے اس ہندو عورت پر غصہ ہونے لگا۔ اسے جتنی شدید نفرت مسلمانوں سے تھی اس وقت اسے اتنی ہی نفرت اپنی بیوی سے محسوس ہوئی، کیونکہ وہ اسلام کا عمل کر رہی تھی، لہذا اس نے اپنی بیوی کو غصے میں مارنا شروع کر دیا۔ ہندو عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تو کیسا بدبخت انسان ہے
جو اپنے بیٹے کی جان بچ جانے پر بھی شکر ادا کرنے کی بجائے اسلام سے بغض کی وجہ سے مجھے مار رہا ہے، تو اس کلام کو برا بھلا کر رہا ہے جس سے تیرے بیٹے کے جسم کا زہر ختم ہو گیا، اور جن مسلمانوں سے تو نفرت کرتا ہے آج ان کی سکھائی دعا کی وجہ سے میرا بیٹا زندہ بچ گیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کے شوہر کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، اور اس نے اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسے مارتا رہا۔ وہ آدمی اس بات سے ڈر گیا تھا کہ اگر یہ بات گاؤں میں پھیلی کہ اس کی بیوی مسلمانوں کے طرز عمل کو اپنا رہی ہے تو پورا گاؤں ان دونوں میاں بیوی کو جلا دے گا، اس لیے اب اس نے اپنی بیوی کو کمرے میں ہی بند رکھنا شروع کر دیا، اور جب بھی اسے غصہ آتا تو اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتا۔ ایک دن اس کی بیوی نے روتے روتے سورہ فاتحہ پڑھی اور خدا سے دعا کی کہ تو مجھے اس مشکل سے نجات دلا۔ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی تھی، اور اس نے پھر سورہ فاتحہ کا ایک اور معجزہ دیکھا۔ وہ ہندو آدمی اپنے ایک پرانے دوست کو مال پہنچانے کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا تھا کہ راستے میں اس ہندو آدمی کو زہریلے سانپ نے ڈنگ مار دیا، اور وہ آدمی تڑپ تڑپ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ آدمی کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور وہ پہچانا تک نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ ہندو عورت بیوہ ہو چکی تھی، اور ان کے سماج میں بیواؤں کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کا کاروبار بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ عورت بالکل اکیلی پڑ چکی تھی، اور اس کا بیٹا تو ابھی صرف 10 سال کا ہی تھا۔ اس عورت کے حالات بہت زیادہ بدتر ہو چکے تھے، اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تھی کہ اس عورت نے ایک دفعہ پھر سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس عورت کو اب سورہ فاتحہ پر اتنا پکا یقین ہو چکا تھا کہ اس صورت میں ضرور کوئی جادو ہے جو ہر مشکل کو حل کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس عورت نے دیکھ لیا کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے کیسے اس کے بگڑے کام بن رہے تھے۔ اس کا شوہر اپنے جس دوست کو مال پہنچانے جا رہا تھا، جب اس کے دوست کو پتہ چلا کہ بچھو کے کاٹنے سے اس کا شوہر ہلاک ہو چکا ہے، تو وہ فوراً اس عورت کے پاس آیا تاکہ اس ہندو عورت کے حالات جان سکے۔ اور جب اس آدمی نے دیکھا کہ اس کے دوست کی بیوی تو بہت ہی بری حالت میں زندگی گزار رہی ہے، تو اس نے ہندو عورت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مل کر تمہارے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد تم اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کاروبار کو سنبھال لینا۔ اور وہ آدمی کچھ دن عورت کے ساتھ ہی گاؤں میں رک گیا۔ اس آدمی نے کچھ ہی دنوں میں یہ دیکھ لیا کہ ہندو عورت کام کرتے کرتے مستقل کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس آدمی سے رہا نہ گیا، اور اس نے ہندو عورت سے پوچھ لیا کہ تم کیا پڑھتی ہو؟ اس عورت کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا پیٹا تھا، اس لیے اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جب اس کے دوست نے بار بار اصرار کیا تو اس عورت نے بتا دیا کہ وہ ایک قرآنی سورت پڑھتی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جو اسے ایک مسلمان دکاندار نے سکھائی تھی، اور جس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس نے اپنے مرتے ہوئے بیٹے کو بھی زندہ ہوتے دیکھ لیا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بھی یہ سورت سکھا دو، اور پھر وہ دونوں کام کرتے ہوئے سورت کی تلاوت کرتے رہتے۔ ایک دن وہ آدمی اس ہندو عورت سے کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک بات ہے، اگر ایک سورت کے پڑھنے سے ہمیں اتنے زیادہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور دل کو اتنا سکون مل رہا ہے، تو سوچو کہ اگر ہم مسلمانوں کے اس پورے کلام کو سیکھ لیں تو کیسا رہے گا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی، لیکن اپنے شوہر اور سماج کے خوف سے کبھی یہ بات اپنی زبان پر نہ لا سکی۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ اب جب ہم مال پہنچانے اس مسلمان دکاندار کے پاس جائیں گے تو اس سے اس کلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی وہ دونوں مال پہنچانے اس مسلمان دکاندار کے پاس گئے، اور اس سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی سیکھ لیا، اور قرآن پاک کے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے اسے سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ سن کر وہ دکاندار بہت خوش ہوا، اور اس نے خود ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے کے ساتھ کلام پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ان دونوں نے قرآن کریم کو سیکھنا شروع کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر لگی مہر کو ہٹا دیا، اور یہ دونوں اسلام کی عظمت پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوتے ہوئے اس مرد کو احساس ہوا کہ اب اس کا ایک ایسی عورت کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں جو اس کے لیے نامحرم ہے، کیونکہ وہ بات جان گیا تھا کہ اسلام میں ایک غیر مرد اور غیر عورت کا ساتھ رہنا جائز نہیں سمجھا جاتا، اور یہ گناہ کی بات ہے۔ اس لیے اس نے اس عورت کو شادی کرنے کے لیے پیغام دیا، اور اس عورت نے بھی خوشی خوشی اس مرد کے ساتھ شادی کر لی، کیونکہ اس مرد نے اسے اتنی ہمت دی تھی کہ وہ سماج کے خلاف جا کر اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر پائی تھی۔ ان دونوں نے شادی کر لی تھی، اور اب وہ دونوں مل کر اسلام کو مکمل طریقے سے سیکھ لیتے۔ اس کے پہلے شوہر نے سورہ فاتحہ کے زندہ معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی حقیقت سے انکار کیا تھا۔ اس نے اسلام کے خلاف اور اللہ کے دین کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی تھی، اور اس کا انجام بہت عبرتناک ہوا تھا۔ سامعین محترم، یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر
بہت زیادہ معجزات ہیں اور انسان کو یقین کامل رکھ کر اس سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ بس اگر کسی کو بھی کوئی ایسی جائز مراد جو پوری نہ ہوتی ہو تو ہر نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ کو مکمل کر کے سجدے سے سر اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اسی وقت آپ کی مراد پوری ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی یہ عمل جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل بندہ حقیر نے جس کو بھی دیا اس کا ناممکن کام بھی ممکن ہو گیا، ہر مسئلہ حل ہو گیا۔ جس نے بھی 100% یقین اور توجہ کے ساتھ اسے پڑھا اس کا مسئلہ حل ہوا۔ وہ مسئلہ چاہے گھریلو ناچاکی ہو، روزگار کی مشکل ہو، قرض کی وجہ سے پریشانی ہو، رشتوں کی بندش ہو، غرض کوئی بھی مشکل ہو اور حل ہو جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو سورہ فاتحہ کا یہ فیصلہ کن عمل کریں۔ سورہ فاتحہ کا یہ فیصلہ کن عمل ناقابل بیان اور ناقابل گما مشکلات کے لیے ہے، یعنی جب ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں تو پھر اس عمل کا کمال دیکھیں۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ 41 بار پڑھیں، اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف، پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 70 بار سورہ فاتحہ کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد 70 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ تینوں عمل ایک ہی دن میں کرنے ہیں اور ایک ہی دن کا یہ عمل ہے اور تینوں کرنے ہیں، کوئی بھی عمل چھوڑنا نہیں۔ پھر اس دن اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مسلسل تلاوت کرتے رہیں اور اللہ کی طرف خاص توجہ اور بھکاری بن کر پڑھیں۔ انشاءاللہ اسی دن عجیب و غریب مشاہدات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ یہ عمل تمام مشکلات اور کامیابیوں کے لیے ہے اور یہ آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ جب سب کچھ بند ہو جائے تو پھر اس وقت اس عمل کا کمال دیکھیں۔ جو شخص اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہو یا اپنی دکان میں برکت چاہتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کی دکان پر ہر وقت گاہکوں کی لائن لگی رہے تو اسے چاہیے کہ ہر روز دکان پر پہنچ کر 11 مرتبہ سورہ الحمد اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھے۔ انشاءاللہ گاہکوں کی لائن لگی رہے گی۔ ایک شخص کے جس کی جوتوں کی دکان تھی، اس کا بیان ہے کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، اس وظیفے کی برکت اور اللہ کی رحمت سے میری دکان پر ہر وقت گاہکوں کی لائن لگی رہتی تھی اور میں نے 10 دن میں 7 لاکھ روپے کمائے۔ 10 دن میں 7 لاکھ روپے کمائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔